أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس بات کا تذکرہ صرف قرآن کریم میں نہیں بلکہ قرآن کریم سے قبل گزشتہ 3 کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آپ کے بارے میں بشارات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تذکرے تمام انبیاء علیہ السلام کے سامنے کیے، کتابوں میں بھی آپ کی بشارات سنائی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ 250 سال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی، یا اس سے بھی کئی زیادہ۔ حضرت سلمان فارسی پیدا ہوئے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ آپ نے مجوسی مذہب کے لوگوں میں آنکھ کھولی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے جو والد تھے وہ بھی مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رستے سے گزر رہا تھا کہ اس وقت کے ایک عیسائی پادری نے مجھے پکڑا اور مجھ سے بات چیت کرنا، تبلیغ کرنا گویا کہ شروع کر دی، اور میں اس وقت عیسائی مذہب کے بارے میں جانتا نہیں تھا۔ مجھے یہ باتیں بڑی اچھی لگی۔ کچھ باتیں انہوں نے مجھ سے کی، عیسائیت کے بارے میں بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین، سچے دین کے بارے میں مجھے آگاہی دی۔ کچھ باتیں میں نے ان سے پوچھی۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے جو مدارس ہیں، اس مذہب کے ماننے والے ہیں اور اس مذہب پر علمی رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ دنیا میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ملک شام میں بڑے بڑے ہمارے مراکز ہیں، دینی مدارس ہیں، جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ وہاں سے آنے والے قافلوں کی کیا کیفیت ہے، قافلے کب آتے ہیں، کب جاتے ہیں؟ تو گفتگو کے دوران انہوں نے مجھے ساری معلومات دی کہ ان ایام میں قافلے آتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، شام سے اصفہان آتے ہیں، ایران آتے ہیں، اصفہان سے شام کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے علاقے اصفہان کے رہنے والے تھے، اور ان کے والد ایک مجوسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا، اپنے والد محترم کے سامنے ساری داستان سنائی کہ یوں ایک عیسائی راہب مجھے راستے میں ملا، دین عیسوی کی اس نے تبلیغ کرنا شروع کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے مراکز کہاں ہیں؟ اب حضرت سلمان فارسی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کو یہ داستان سنا رہا تھا، ملاقات کی باتیں بتا رہا تھا، میرے والد کا چہرے پر ناگواری کے آثار مجھے محسوس ہوئے، اور انہوں نے یہ باتیں سن کر کہا کہ سلمان، آئندہ تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ مجھ پہ پابندی لگ گئی۔ اللہ کی شان، وہ دن آئے جب قافلے شام سے اصفہان آتے، اور اصفہان سے نکل کر پھر جب شام کی طرف جا رہے تھے، وہ ایام آئے، وہ دن آئے، تو میں نے بھی ان قافلوں کے ساتھ جانے کی تیاری کر لی۔ چنانچہ میں گھر سے نکلا، ان قافلوں کے ساتھ بغیر بتائے گھر والوں کو شریک ہوا، اور میں نے شام کا سفر کرنا شروع کر دیا۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شام پہنچا، ایک عیسائی راہب کے پاس جو کہ ایک بڑی عمر کے تھے، بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا شروع کی، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر دوسرے عیسائی راہب کے پاس میں چلا گیا، اس پر ان کا انتقال ہوا، پڑھتا رہا، اور پھر تیسرے شخص کے پاس جب میں گیا، ان کے بھی کافی عمر رسیدہ آدمی تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آگے کس کے پاس جاؤں اور کس کے پاس تعلیم حاصل کروں، میری رہنمائی فرمائیں۔ تو وہ جو عیسائی راہب تھے انہوں نے مجھ سے کہا، سلمان اب تمہیں کسی عیسائی راہب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، دین عیسوی اس وقت اختتام پر ہے، اور ہماری کتابوں کے مطابق جو ہم نے تورات، انجیل اور زبور کا علم حاصل کیا ہے، ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ نشانیاں موجود ہیں کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔